ایسی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، ایک ایسی تاریخ مرتب ہونے جا رہی ہے جس کو جب مورخ لکھے گا تو وہ آزاد کشمیر میں نہیں، وہ پاکستان میں نہیں، وہ پوری دنیا میں انسانیت کی ایک مثال ہوگی، ڈیموکریسی کی ایک مثال ہوگی کہ ایک بڑے خانوادے نے، ایک بڑے سیاسی خاندان نے، ایک بڑے باپ کے بیٹے نے، ایک خود بڑی سیاسی شخصیت نے، ایک خود دانشور رہنما نے، ایک جمہوری رہنما نے جو ایک سوچ فکر کا مظاہرہ کیا، وہ صرف پیپلز پارٹی کا یہ خزانہ ہے، پیپلز پارٹی کا ترہ امتیاز ہے، پیپلز پارٹی کی وراثت ہے۔ میں آج جن کی بدولت سے ہوں وہ میری پارٹی ہے، میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو، لیکن ہمیں جو رواداری، انسانیت کا تقاضا جو مجھے درس میں ماں کی گھٹی کی طرح دیا، وہ میرے قائد، آپ کے قائد ریاست جموں کشمیر کی درویش منش شخصیت جناب سابق صدر پیپلز پارٹی، سابق اسپیکر، سابق قائد حزب اختلاف اور بنی حافظ کے خانوادہ جناب صاحبزادہ محمد اسحاق ظفر صاحب ہے۔ باپ کا بڑا بیٹا بڑی تاریخ لکھنے جا رہا ہے۔ میں اب گزارش کروں گا اپنی پارٹی کے انتہائی دانشور، ڈیموکریٹ اور ساری زندگی مخلوق خدا اور ریاست جموں کشمیر ریاستی تشخص قومی وقار کے لیے جدوجہد کرنے والے اندرون ملک بیرون ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار جناب صاحبزادہ امتیاز ظفر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کہہ جائیں۔ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ میرا جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ہمارا تعلق شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے والد مرحوم ایک سکول ٹیچر تھے، تو اس زمانے میں جو ہے وہ کوٹے کی چینی اور کوٹے کا آٹا یہ تقسیم ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کوٹے کی جو تقسیم ہے اس میں غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے، وہ چند کھڑپینچ لوگ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رد و بدل کر کے اپنے حصے میں زیادہ لے لیتے ہیں اور غریب بیچارہ وہ لائن میں لگا رہتا ہے۔ تو انہوں نے ایز اے اسکول ٹیچر جو ہے وہ میں نے اس انتخابی عمل میں حلقہ 7 جو ہے جہلم ویلی LA33 سے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اور میں شکر گزار ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جناب آصف علی زرداری صاحب کا، سابق صدر محترمہ فریال تارپور صاحبہ کا، چودھری لطیف اکبر صاحب کا، اور تمام پارلیمانی بورڈ کا، جنہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا اور مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے یہ پارٹی ٹکٹ جاری کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی الیکشن کمپین شروع کی، تو مجھے جو پذیرائی ملی عام ووٹرز کی طرف سے، عام لوگوں کی طرف سے، اور پارٹی کے پرانے جو کارکنان ہیں ان کی طرف سے، میں ان سب کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو مختصر وقت میں، اور بالخصوص جو میری مائیں بہنیں ہیں جو میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہی تھیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جو محبت دی۔ میرے ٹکٹ ملنے کے بعد جو ہے وہ جو ہماری مقامی جو پارٹی تنظیمیں ہیں ان میں جو ہے وہ بہت جو ہے تحفظات کا شکار تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ 21 سال امریکہ میں رہنے والے کو ایک دم سے ٹکٹ کیوں دیا گیا۔ بلا شبہ ایک سوال یہ بھی انہوں نے اٹھایا گیا تھا کہ یہ ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں کیا ہیں، تو میرے خیال میں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس پارٹی کا ایک خاموش سپاہی رہا ہوں۔ میں ہمیشہ اس پارٹی کے ساتھ جو ہے نہ صرف آزاد کشمیر میں دوران الیکشن، اس کے علاوہ امریکہ میں بھی جو ہے ابھی میرے پاس پیپلز پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں واشنگٹن DC کا، تو اس پارٹی کے لیے میری ایک جدوجہد جو ہے وہ شروع دن سے ہی اور آج تک، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے جاری رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو فیصلہ ہے میرے ان دوستوں کے لیے جو خاص کر بہت زیادہ تحفظات کا شکار تھے کہ پارٹی کے لیے ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، لیکن میری قربانیوں کو شاید وہ مد نظر ان کے نظر میں نہیں آئیں، وہ بھول گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج یہ قربانی دے کے ان کی قربانیوں کا جو انہوں نے پارٹی کے لیے دی یا انہوں نے جو پارٹی کے لیے کام کیا، میں اپنی قربانی دے کے میں کہتا ہوں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ اب آپ قربانی دیں ایک مرتبہ پھر اس روایت کو بحال کرتے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پاکستان میں ڈالی تھی، جو محترمہ بینظیر بھٹو نے ڈالی تھی، اور جو ابھی جو پیپلز پارٹی کے جو ٹکٹ تقسیم ہوئے ہیں تمام کے تمام
پورے آزاد کشمیر میں سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے ٹکٹ تقسیم کیے، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی نے کسی پیرا شوٹر کو، کسی نئے آنے والے کو ٹکٹ جاری کیا۔ ٹھیک ہے، میرٹ میں اگرچہ میں باقی دوستوں سے ان کا اعتراض تھا کہ میں میرٹ میں ان سے پیچھے ہوں، لیکن پارٹی کے لیے قربانیوں میں اور پارٹی کے لیے جو ایک نظریاتی کارکن کی حیثیت سے میں شاید ان کے برابر ہوں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پارٹیاں نظریات سے اور عوام سے چلتی ہیں، اور پیپلز پارٹی کو یہ خوبی حاصل ہے کہ اس نے اس مرتبہ بھی اپنے نظریاتی لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیے۔ میرے بعد جو فیصلہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، وہ ایک ایسے شخص کو چنا ہے انہوں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے جس نے پوری زندگی اپنی اس پارٹی کے لیے وقف کی ہے۔ وہ ایک انتہائی غریب اور فقیر منشور انسان ہے، یہ میرا ماننا ہے، اور میرے یہ بھی پرانے ساتھیوں میں سے ہیں۔ تو میں پارٹی کے اس فیصلے کے ساتھ میں کہتا ہوں میرا جان دل اگر خون کا آخری قطرہ بھی ہے تو میں وہ بہانے کے لیے تیار ہوں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی کارکنان ہیں اس مختصر عرصہ میں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی اٹیچمنٹس ہو جاتی ہیں، میرے ساتھ بھی بہت لوگوں کی اٹیچمنٹ ہیں۔ میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے انہیں بھی یہ کہوں گا کہ خدا را اس پارٹی کو نہ چھوڑیں۔ یہ پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے، مزدوروں کی پارٹی ہے، کسانوں کی پارٹی ہے، اور یہ اس متوسط طبقے کی پارٹی ہے، اور یہ اس کی زندہ مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے شوکت جاوید میر کی صورت میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف جو باتیں ہوں گی، بہتان تراشیاں، میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے اس دوران جتنے عرصہ میں نے کمپین چلائی ہے 20-25 دن، میں یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ بہتان تراشیوں پہ، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہتھیار ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دن اسپتال میں ایک جوان کو دیکھا جو صرف ایک دوسرے کو جاننے بغیر سوشل میڈیا، فیس بک پہ کچھ ان کی آپس میں کسی بات پہ تلخی ہوئی ہے تو اس کو چھریاں ماری ہوئی تھیں۔ تو میں خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوانوں سے اور تمام کارکنان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بہتان تراشیوں پہ نہ جائیں۔ میرے بارے میں بھی شاید بہت ساری جو ہیں وہ بہتان تراشیاں کی جائیں کہ انہوں نے یہ کیا، وہ کیا، ڈھیلیں ہوگی، یہ ہو گیا۔ میں آپ سب لوگوں کے سامنے آج خدا کو ناظر جان کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میں اسی طرح سے جس طرح سے میں نے اپنی الیکشن کمپین چلائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے میں شوکت جاوید میر صاحب کی الیکشن کمپین چلاؤں گا، کیونکہ یہ میری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ میری ایک ہی برادری ہے، اور وہ برادری ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس میں جو بھی میں یہ کبھی جو ہے وہ جو ہے انسان کی تذلیل کے کسی طرح سے حق میں نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ میں انہیں اپنے گھر کا فرد، اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اور اس گھر کے سربراہ جو ہیں اس وقت ہمارے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں۔ ہم ان کی سربراہی میں انشاءاللہ اس گھر کو اور مضبوط کریں گے، اور ہم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ الیکشن جتوا کر آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائیں گے۔ میں بھی حیران ہوتا ہوں، مجھے اس سیاست کی اور اس منطق کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ 1 گھنٹہ پہلے 5 سال وزیر رہ کے جمپ لگا کے ایک دوسری پارٹی میں آتے ہیں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کم از کم ان کو بٹھا کے یہ تو پوچھ لیں، یہ سوال تو پوچھنے کا آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ 5 سال پہلے صحیح جگہ پہ کھڑے تھے یا اب آ کے صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں ہے وہ 5 سال یہاں پہ کھڑے رہیں گے اور 5 سال کے بعد یہاں سے ایک اور جگہ پہ بھی جا کے ایک نیا چہرہ، نیا ماسک پہن کے کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم لوگ پھر اٹھ کے ان کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، آ گیا چھا گیا، زندہ باد۔ تو یہ پولیٹیکل جو سسٹم ہم نے کرپٹ کیا ہوا آزاد کشمیر میں، ان میں ان کا قصور شاید کم ہے اور عام آدمی کا اور ووٹر کا قصور زیادہ ہے۔ میں مختصر کرتے ہوئے ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں۔